السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلمہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ. اور اس کی آیت نمبر ہے 219. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وعلیکم السلام. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوا کے بارے میں. قل فرما دیں فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بہت بڑا ومنافع اور فائدے بھی ہے للناس لوگوں کے لیے. واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. کل اس آیت کے اس حصے کی تشریح کی تھی. اس کے ساتھ دو اور جگہوں سے آیتیں ہم نے ملائی تھی. ایک سورت نساء کی آیت نمبر 43, دوسری سورت مائدہ آیت نمبر 90, 91, 92, 93. اس میں شراب اور جوا اس کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی کہ شریعت نے حرام قرار دیا. اب ایک اور سوال پیدا ہوا. صحابہ کرام اجمعین عرض کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں. آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماذا ينفقون کیا خرچ کریں. دیکھیں ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ عرب کے جو دوسروں کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں, بیوہ یتیم کا حق مار جاتے ہیں, حاجیوں کے قافلے لوٹ لیتے ہیں, مسافروں کو اغوا کرنا, منڈیوں میں جا کر بیچ دینا. لیکن جب ایمان آیا ان میں, دین کی تربیت کی, پھر یہ ہو گیا اب وہ عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ تو ہے فرض, وہ تو دینی ہے کیونکہ وہ منیمم ہے, جو خرچہ منیمم ہے جو اسلام اور کفر کی سرحد کے اوپر ہے کہ اگر نہیں دیتا تو اسلام ہی نہیں اس کا, اور دیتا ہے تو اسلام ہے. اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ہے نا زکوٰۃ. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے مانعین کے خلاف جہاد کیا, حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے, نماز روزہ حج عمرہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے. کیوں, کس وجہ سے؟ جہاد کیا ان سے. تو اب یہاں پر یہ طبیعی منیمم تو ہے زکوٰۃ دینا,
لیکن اس کے علاوہ اب وہ خرچ کرنے کی جگہ، کیونکہ مال ہے ہمارے پاس امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس کو خرچ کہاں کریں؟ اب یہ ان کی تربیت تھی، یا لوٹ مار کرتے تھے یا خرچ کرنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو۔ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہے؟ فرق آ گیا۔ قل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، العفو ضرورت سے جو زیادہ ہے کر دو، ضرورت جو زیادہ ہے خرچ کر دو۔ یہ ایک ایسا کھلا میدان دے دیا کہ زکوٰۃ تو ہے فرض، وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ جتنی تمہارے اندر تو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے آپ پر، اپنے جسم کا بھی تو حق ہے نا، کھانا ہے پینا ہے ضرورت ہے۔ عرض کیا ایک اور دینار ہے، فرمایا بیوی بچوں پر خرچ کر، بچوں پر ایک اور دینار، بیوی پر ایک اور دینار، اپنے غلام پر، ملازموں ان کا بھی حق ہے ایک۔ اس کے علاوہ فرمایا پھر رشتہ دار ہے، یعنی ان کا نمبر بعد میں آ رہا ہے، پہلے اپنی اور گھر والوں کی ضرورت۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا گیا کہ درہم و دینار میں ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرتا ہے، ایک درہم اپنے غلام پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان میں اعلیٰ درہم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو یہ سب سے اعلیٰ، ان کی ضروریات ہے ان کو پورا کرو۔ لیکن ایک دوسری انتہا بھی ہے، اچھا بھلا ایک گزارا چل رہا ہے، اب وہ پھر وہ کہتے ہیں نا اندھا وڈے ریونے والا آپ نے اپنا، دوسرے بیچارے چاہے تڑپ رہے ہو پھڑک رہے ہو بیمار ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اب یہ سادہ ٹی وی تھا اب رنگین آ گیا، اب پھر ایل سی ڈی لگ گئی، اب پھر جناب یہ کریکٹر، اب یہ کراکری پرانی ہو گئی ہے نئی آ جائے، اب فرنیچر پرانا ہو گیا، وہ اپنے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے اور اس کی پھر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ نہ جو ضرورت ہے اس کو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہاری ضرورت ہے اتنا خرچ نہ کر دو۔ قرآن میں آیت بھی ہے سورۃ فرقان کے آخر میں عباد الرحمان میں سے کہ والذین وہ ایسے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ ہی بالکل فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بالکل بخل کرتے ہیں، درمیان کا جہاں ضرورت ہے خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ لوگ کیا ہے جب اڑانے پر آئے تو مجرے پر اڑا رہے ہیں، عیاشی پر اڑا رہے ہیں، اپنی سالگرہ، بچے کی سالگرہ، بیوی کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، ابا کی سالگرہ، اماں کی سالگرہ، بس وہ خرچ ہو رہا ہے اس طرح۔ اور جب بخل کریں گے تو اللہ کی راہ میں دینے سے بھی پھر بخل کریں گے، یا خرچ اس طرح یا بخل اس طرح نہ، جو ضرورت ہے وہ خرچ کرو، جہاں ضرورت نہیں وہاں پر اسراف، مال امانت ہے اس کو ضائع بھی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح خرچ نہ کرو کہ پھر بعد میں خود مانگتے پھرو، بیوی بچوں کے لیے بھی پریشان ہو، اس لیے اپنا حساب بھی دیکھو ذرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے تمہارا وہ خرچ کر دو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر ایک اور انتہا آئی، لوگوں کو جب شوق چڑھا نا انہوں نے کہا جی اسلامی سوشلزم کیا ہے جی؟ باجی لوگوں کا جو مال ہے، اب دیکھیں ایک نظام چل رہا ہے ہمارا یہاں پر سودی، وہ کیا کرتے ہیں ٹیکس والا نظام، آپ کے پاس یہ مال ہے اتنا ٹیکس دے دو باقی آپ رکھو، اب ٹیکس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، باقی چھوڑا تو ہے نا انہوں نے، لیکن جب کمیونزم سوشلزم آئے تو انہوں نے کیا کہا، نام لیا مساوات کا، سب برابر ہو، لیکن انہوں نے کہا سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں کہ ملکیت ختم، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی مالک ہے، سارا کچھ لے کر گورنمنٹ کے قبضے میں، اور ٹیکس لینے والوں نے کچھ باقی چھوڑا تو ہے نا، انہوں نے تو سارا ہی لے لیا، یہ جائیداد آپ کی نہیں، یہ گاڑی آپ کی نہیں، یہ چیز آپ کی نہیں، یہ کوئی مالک نہیں آپ،
بالکل جس طرح اللہ اکبر فوج کے اندر ہے کہ وہاں پر کیا لائن لگو، لائن لگ کر روٹی ملے گی، لائن لگ کر دوائی ملے گی، لائن لگ کر یہ ملے گا، اللہ اکبر جو انہوں نے لمٹ مقرر کی ہے اسی طرح ملے گا۔ بالکل اسی طرح سوشلزم کمیونزم اس میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کی کوئی چیز ملکیت نہیں۔ اب آپ کام کریں، 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے آپ نے فیکٹری کے اندر یا جو بھی جو آپ فیلڈ ہے آپ کا جو ذمہ دار ہے آپ وہ پوری کریں، اور آپ کا کھانا پینا یہ لمٹ ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے، ملکیت ہی نہیں۔ اچھا اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھا اسلامی سوشلزم، اس کے ساتھ اسلامی کا دم چلا لگا دیا۔ اب نام کیا کر دیا؟ نام رکھا قرآنی نظام ربوبیت۔ یہ قرآن کا نظام ربوبیت ہے جی، جو کچھ ہے تم سارا دے دو۔ بات یہ ہے قرآن نے زکوٰۃ رکھی ہے، کہا نا زکوٰۃ دو۔ جب ملکیت ہی نہیں عبد الخالق صاحب زکوٰۃ کس چیز کی دے گا؟ قرآن نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کب کرے؟ جب مالک ہی نہیں ہے خرچ کیا کرے گا؟ نتیجہ یہ بنا کہ چھوٹے سرمایہ دار ختم، حکومت جو ہے وہ بڑی سرمایہ دار بن گئی، سب سے بڑی جاگیردار اور سرمایہ دار حکومت بن گئی۔ اب وہ پارٹی وہ حکومت جو ہے نا وہ کرے گی۔ اب بات یہ ہے ان کا نظام الگ ہے، لیکن قرآن کا جو نظام ہے قرآن نے ملکیت تسلیم کی ہے، تسلیم کر کے پھر اس کو شوق دلایا ہے کہ منیمم تو زکوٰۃ فرض ہے تیرے اوپر، اس کے علاوہ کھلا میدان ہے جہاں چاہے خرچ کر، لیکن اتنا نہ ہو کہ خود بھی مانگتا پھرے، یعنی یہ اعتدال والا ہے۔ سود خور نے کہا کیپٹلزم کہ اس سے سارا کچھ خون نچوڑ لو، اس کا ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس لگا کر اس کا سب کو نچوڑ لو۔ کمیونزم نے کہا اللہ اکبر جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ جی جب یہ سیٹھ ذمہ دار جو ہے جاگیردار اس کا گودام بھرا ہوا ہے اور مجھے گندم نہیں مل رہی تو اس کے گودام کو آگ لگا دو، یہ نفرت پیدا ہو گئی نا۔ اسلام نے کہا نہیں، لڑو نہیں، ملکیت اسی کی ہے۔ غریب کو کہا تو اس سے حسد نہ کر، بغض نہ کر، اسے کہا تو مومن ہی نہیں، اگر پیٹ بھر کے کھا کے سویا تیرا ہمسایہ بھوکا سویا تو مومن ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا ملا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں تیرا صاحب غریب آدمی کو دے گا زکوٰۃ کون؟ امیر آدمی۔ یہ مال کس کے پاس ہے؟ غریب کے پاس ہے نا۔ فطرانہ دے گا تو کس کو؟ غریب کو۔ فدیہ دے گا تو کس کو؟ غریب کو۔ زکوٰۃ آئے گی تو کس کے پاس؟ غریب کے پاس آئی۔ غریب کیا کرے گا؟ غریب اسی سیٹھ کی دکان پر جا کر سودا سلب لے کر آئے گا، پیسہ واپس کے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے زکوٰۃ دی، پھر ادھر سے کیا، پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پیسہ جو سرکولیٹ ہوگا مارکیٹ میں کاروبار ملے گا، لوگوں کو روزی روٹی ملے گی۔ جب بانڈ خرید کر کے بانڈ کر دیں گے رقم، غیر ملکوں کے بینکوں میں جمع کرا دیں گے، نتیجہ کیا؟ مارکیٹ سے پیسہ نکل گیا۔ اس وقت اصل وجہ یہی ہے اللہ اکبر کہ جب ذخیرہ اندوزی کرنسی کی ہوگی، یہ کرنسی ذخیرہ اندوز ہوگی نا۔ اسٹیٹ بینک نے سونا اپنے پاس رکھ کر یا آپ کے 10 روپے کے نوٹ پر لکھا ہوا ہے حامل ہاذا کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبہ پر 10 روپے ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ جو کاغذ کا یہ رسید ہے ہمارے پاس یہ 10 روپے نہیں ہے، یہ کاغذی کرنسی رسید ہے۔ 50 کے نوٹ پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، 5000 کے نوٹ پر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اصل زر ان کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ ان کی رسید ہے۔ اچھا اب اس رسید کی پھر اور بھی ہوتا ہے، جس وقت چاہے ویلیو ڈاؤن کر دے، جس وقت چاہے ویلیو بڑھا دے، یہ کام بھی ساتھ۔ ویلیو ڈاؤن کرنے سے کیا ہوگا؟ قرضے بھی بڑھ گئے، مہنگائی بھی ہو گئی، پیسے کی قیمت ختم ہو گئی۔ تو اب جو پہلے وہ ٹیڈی پیسہ ہوتا تھا نا، یاد ہوگا، اور اب کا روپیہ ٹیڈی پیسے کے برابر ہے۔ سمجھ لیں کہ ہماری وہ کرنسی جو ہے اب 1 روپیہ وہ اس دور کے ٹیڈی پیسے کے برابر ہے۔ 3 روپے ہوں گے تو ٹکا بنے گا، 100 گنا ویلیو کم ہوگی، 100 گنا ویلیو کم ہوگی، اندازہ لگا۔ وہ تو 5 روپے اتنے ہیں، روپیہ نہیں 5 روپے اتنے ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کیا فرمایا؟ یہ رب کا ملکیت تصور کی ہے، ملکیت تسلیم کی ہے تو زکوٰۃ ہے، ملکیت تسلیم کی ہے تو فطرانہ صدقہ خیرات ہے۔ اچھا، ملکیت تسلیم کی ہے تو اس کے مال کے چرانے پر ہاتھ کٹ رہا، یہ مال اس کا تو نے کیوں چرایا؟ اب اس وقت جتنے بھی پرویزی ہیں منکرین حدیث، وہ اس قرآن کے نظام ربوبیت کا نام لے کر، جو کہ اصل میں فلسفہ کس کا ہے؟ کمیونسٹ کارل مارکس کا معاشی فلسفہ ہے، یہ وہاں سے انہوں نے سسٹم چرایا اور اس کو لیبر اسلام کا لگا دیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر آتے ہیں نا کہ قرآن کا نظام ربوبیت ملکیت نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ جو تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر یہ بیچ کر سارا غریبوں کو دو، دیکھو لوگ کیسے ملیں گے آپ کے ساتھ دھڑا دھڑ۔ آپ کی کوٹھی آپ کی نہیں، آپ کی گاڑی آپ کی نہیں، آپ کی گھڑی آپ کی نہیں، آپ کا موبائل آپ کا نہیں، ملکیت آپ کے کپڑے آپ کے نہیں، دو سارا کچھ دو، اپنا نمونہ پیش کرو۔ نہیں، جب وہ نظام آئے گا، کب آئے گا؟ تو سارا کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب۔ اصل اس وقت ضرورت ہے، چائنا سے معاہدہ ہے نا ہمارے، اب وہ چائنا والا نظریہ بھی تو یہاں پر پنپنا چاہیے نا، اس کے لیے اب بندے کھڑے کر دے انہوں نے سرخے، کہ جو کیا ہے یکم مئی، اور وہ ادھر ہوا تھا اسماعیل آباد مل پھاڑ جو فیکٹری میں، یاد ہوگا بھٹو دور کے اندر گولی چلی تھی۔ اب ان کے شہداء کی آڑ میں کیا ہے وہ کھڑا کرنا ہے کمیونزم والا نظریہ، تاکہ چائنا جب یہاں آئے تو اس کے نظریے کے ماننے والے بھی ہو، تاکہ ان لوگوں کو پارٹی میں شامل کر ان کی پھر حکومت آ جائے۔ ان کی حکومت ہوگی تو پھر سارا دین ختم۔ جیسے ان کا بھائی بزنس کرو، چائنا میں کوئی بھی اسلامی ویب سائٹ نہیں کھول سکتی، صرف بزنس کاروبار، اس کے لیے کوئی اسلامی اللہ اکبر ویب سائٹ وہاں پر نہیں کھول سکتی، کوئی وہاں پر دین کی تبلیغ دعوت کا کام نہیں کر سکتے آپ۔ تو جہاں وہ معاہدہ کرے گا وہاں بھی تو یہی چاہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دھوکہ دیا انہوں نے کہ قرآن کا نظام ربوبیت یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، یہ ہے زکوٰۃ صدقات فطرانہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر کہا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا پھر دنیا، یہ اللہ نے کھول کر واضح کر دی تمہارے اوپر آیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا میں والآخرہ، آخرت میں، اپنی دنیا کو بھی دیکھو آخرت کو بھی دیکھو۔ دنیا میں بھی بھوکے ننگے ذلیل و خوار نہ ہو، اور آخرت کے لیے بھی تو سوچو، وہ اس کا بہترین کیا ہے؟ اپنا، بیوی بچوں کا، والدین، پھر رشتہ دار، پھر جماعتی ساتھی، محلے دار، یہ ایک ترتیب بتائی ہے کہ تم ان جگہوں کے اوپر خرچ کرو، اور منیمم تو زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اچھا، تو آخرت کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر مشہور ہے کہ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے، اور مسکین جس کی ماں فوت ہو جائے، یہ غلط ہے۔ یتیم صرف باپ سے، باپ اگر کسی کا فوت ہو جائے تو یتیمی، اور یتیمی کے احکام کب تک ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا یہ یتیم، بلوغت آئی یتیمی کے احکام ختم ہو گئے، پھر خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، لیکن وہ جو یتیمی والے احکام ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اسلام واحد دین ہے جس نے یتیموں کو تحفظ مہیا کیا، اور اس کو غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیمی میں پلے، ان کو اس کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے یتیموں کا سر بلند کیا۔ یتیم اور بیوہ یہ دو معاشرے کے اندر پسا ہوا طبقہ تھا، کوئی ان کو پوچھا کیوں؟ بیوہ عورت اس کا سر کا صحیح ہے نہیں، لہذا جتنا مرضی لوٹ کے کھا جائے اس کو قبضہ کر۔ یتیم بچہ، یہ تو بچے ہیں نا۔ اچھا، پھر یہ کہتے تھے یتیم بچہ اگر تو ہے غریب تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اگر وہ ہے مالدار وہ کہتا ہے میں اس کا وڈیرا بنتا ہوں، کہتا ہے میں اس کا وڈیرا بنتا ہوں، اور اگر یتیم لڑکی خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے، اپنے کسی بچے سے شادی کرا تھا کہ جداد ادھر ہی رہے۔ اب جب حکم آیا کہ جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں بھرتا ہے، تو صحابہ کرام میں تھے، ایمان والے تھے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جس کے زیر کفالت یتیم تھا
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کی اب ہنڈی الگ پکے گی، ہماری الگ پکے گی، اس کی روٹی الگ پکے گی ہماری۔ اب اس نے ہنڈے میں سے جو کھایا باقی بچ گیا، وہ اب کسی نے ہاتھ لگانا وہ گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو گیا نا مال۔ اب صحابہ نے آ کر پوچھا اللہ کے وسلم اب یتیموں کے بارے مال ضائع ہو گیا ان کا، ہم نے تو ہاتھ لگانا نہیں، روٹی ان کی ضائع ہو گئی، کھانا ان کا ضائع ہو گیا، مال ان کا ضائع ہو گیا، تو ہمیں اس کا بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے، ان کے لیے ہر وہ کام جو اصلاح والا ہو وہ بہتر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تو خالطوہم تم ان کو اپنے ساتھ ملا دو، خلط مل کردہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مخلوط ملے جلے، اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ، یعنی ہنڈیاں اکٹھی پک رہی ہے، کھانا اکٹھا پک رہا ہے، ان کو اپنے ساتھ ہی مال ملا لیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، تو بھائیوں کے اندر یہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے المفسدہ جو فساد کرنے والا ہے، من المصلح ان میں سے جو اصلاح کرنے والا ہے، اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے پاس جو یتیم کا مال ہے اب اتنی تم شدت اختیار نہ کرو کہ اس کی ہنڈی الگ اپنی الگ اور وہ اس بیچارے کا مال ضائع ہو رہا ہے اور تم بیٹھے ہو نہیں جی ہم نے تو استعمال نہیں کرنا، اتنا تقوی اتنا یہ وہ، اس کی ضرورت نہیں، ان کو ملا لو اپنے ساتھ، تمہارے بھائی ہیں، لیکن اب تمہاری نیت جلدی جلدی مال ہڑپ کرنے کی ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ مثلا یتیم کے ہوئے خرچ 9 روپے، اب یہ لے کر آئے 20 روپے تاکہ باقی 11 روپے اپنے پاس رکھو، فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ اور اگر خرچ ہوا ہے اس کے 11 روپے تو کہتا ہے 10 روپے چلو 1 روپے میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کا بیلنس صحیح رہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات، کیا مطلب ہوتا دارمدار نیت پر ہے، ہڑپ کرنا ہے اس نے پیسہ یا یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو اللہ پر جب ایمان ہوگا تو ہر معاملہ سیدھا ہوگا۔ جب اللہ کیا کہتے ہیں گھر والا گھر نہیں تو اور کسی سے ڈرنے، کھیتی سہیں سہتی، تو جب رب کا ڈر دل میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہر معاملہ سیدھا ہوگا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تمہیں تنگی میں مشقت میں مبتلا کر دیتا کہ نہیں اس کا الگ رکھو اس کا الگ رکھو اور اس کا اس طرح کرو، اس کا تنگ ہوتے تو نہیں، تمہارے بھائی ہیں، کوشش یہ کرو ان کو کس نہ لگے، ان کا نقصان نہ ہو، ہر ایسا معاملہ جس طرح کے اس دن میں نے آپ کے سامنے وہاں پہ ابراہیم صاحب کی بات رکھی کہ جس کی بھابھی زیور رکھوا کر ادھار پر رقم لے گئی اور اتار نہیں سکتی تھی، اس کا راشن کارڈ منگوا کر اس سے آٹا اور چینی ڈپو سے لے کر پوڑیاں بنا کر رکھ لی، اس نے کہا مجھ سے لیتے رہا، وہ جو بازار کا ریٹ کا اور ڈپو کا فرق تھا نا، اس فرق میں سے اس نے اپنا قرضہ اتار کر اور اس کو راشن کارڈ بھی واپس دے دیا اور اس کو زیور بھی واپس دے دیا کہ تیرے پیسے اتر گئے۔ اصل چیز ہے خیر خائی ہو گئی نا، دوسرے کو کاسن لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون اصلاح کی نیت رکھتا ہے، کون فساد کی نیت رکھتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے کیا کرتا، مشقت میں مبتلا کرتا، لیکن ان اللہ بے شک اللہ عزیز ہے زبردست، جو کرے گا فساد دیکھ لے رب اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، حکیم ہے بڑا حکمت والا، اگر ابھی تک پکڑ نہیں کی تو وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ رات ایک بھائی بتا رہے کہ دوائی لینے آئے میرے پاس، ایک ساس تھی اور ایک بہو تھی، دونوں آپس میں ساس بہو ہے، ساس کی طبیعت خراب تھی، کہتے میں نے ان کو دوائی دی، بہو کہتی ہے اب اس کے کتنے دن باقی رہ گئے، اندازہ اس کے دن کتنے باقی رہ گئے۔ میں نے کہا یہ تو بزرگ پہلے یا جوان پہلے، تو اللہ کی مرضی۔ 4 دن بعد ساس کا فون ہے میری بہو فوت ہو گئی ہے، اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاں جی اب میں بڑی مشقت میں پڑوں، ہاں جی وہ جو بیمار تھی وہ زندہ ہے اور جو کہتی اس کے کتنے نیندیں باقی ہیں ٹر گئی، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سگنا میں توڑا، سب نے جانا ہے، دوسرے کی آس لگا کر بیٹھے ہوئے کہ یہ مرے تو میں اس کو مطلب اس کی نیت ہی یہی ہے کہ دن کتنے باقی رہ گئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں زبردست ہوں، جانتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ آیا نکاح کے معاملے میں، نکاح کہاں کیا جائے؟ نکاح کا ایک مقصد صرف انسان کی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہی نہیں، اس سے نسل انسانی آگے تیار ہوتی ہے، ان کی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے۔ اسلام نے یہاں آ کر ایک معیار دیا ہے، کیا؟ ولا تنکحوا، نہ نکاح کرو المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ جب تک کہ یؤمن، وہ ایمان نہ لائے۔ مشرک عورت جو ہے اس سے نکاح نہیں کرنا جب تک ایمان نہ لائے۔ والا امت، اور لونڈی، مومنۃ، مومنہ، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے۔ مشرکہ عورت سے تو لونڈی اگر جو ہے یعنی نکرانی اگر کوئی ہے، ہاں جی، ایمان والی ہے، اس سے کر لو۔ مشرکہ عورت آزاد، خوبصورت، مالدار، اس کو چھوڑ دو، ایمان کو ترجیح دیا۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی تعجب میں مبتلا کر دے۔ کیا مطلب؟ کتنا ہی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، خاندان والی ہے، مال والی ہے، سلیقہ شعار ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا نہ، ایمان نہیں تو سب کچھ فیل، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ دیا معیار کے اندر رہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، چاہے تمہیں اس کا حسن یا مال یا اس کا خاندان تعجب میں کیوں نہ مبتلا کر دے کہ واقعی بڑا، یہ ساری کوالٹیاں اس کی ایک طرف، ایمان نہیں ہے تو چھٹی۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرواؤ مشرک مردوں سے، کن کا؟ مومنہ عورتوں کا، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ مشرک مرد جو ہے وہ مومن نہ ہو جائے۔ والعبد، والا عبد، اور غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں کتنے تعجب میں مبتلا کرے، خوبصورت ہے، لمبا ہے، گورا چٹا ہے، تعلیم ہے، ہاں جی، عہدہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے جداد ہے، سب کچھ ہے، خاندان اونچا ہے، اس کے یہ تعلقات ہے۔ فرمایا اس سے وہ نوکر جو ایمان والا ہے نا، اس سے کر دو، لیکن مشرک مرد سے نہ کرو۔ وجہ اس کی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اولئک، یہ لوگ ہیں شرک کرنے والے، یدعون، جو بلاتے ہیں الی النار، جہنم کی آگ کی طرف، جبکہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جبکہ وہ مشرک تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ، اور کھول کر واضح کرتا ہے آیاتی، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اس کی اب وجہ یہ بتائیں۔ اب مجھے یہ بتائیں جی، گاڑی ہے آپ کی عبدالمجید صاحب، گاڑی کا ایک ٹائر ہو گیا پنچر، ویل خراب ہو گیا۔ اب کار ہے تو ایک ویل، تو کار، 3 ویل کار والے، ایک ویل آپ ٹریکٹر کا لگا دیں، گاڑی صحیح چلے گی؟ نہیں۔ سکوٹر کا لگا دیں، صحیح چلے گی؟ برابر کریں گے نا، بیلنس نہیں ہوگا نا، برابر کریں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ برابری کس میں ہے؟ ایمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو 4 وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ فرمایا تم دین والے کو ترجیح دو۔ وہی بات اگر ایمان، قرآن نے بھی یہی کہا، ایمان، دین والے کو ترجیح دو۔ مال، حسن اور خاندان دین کے ساتھ ہے، سونے پر سہاگا، نہیں ہے تو اصل ترجیح دین۔ مال آج ہے کل کو نہیں، کیا میاں بیوی کی محبت ختم؟ حسن آج ہے کل کو باڈی ٹیشو لوز ہو جائے، ہاں جی، تو پھر کیا میاں بیوی کی محبت ختم؟ خاندان اونچا ہے اگر لڑکے کا، تو لڑکی جو گئی ہے نا وہاں اس خاندان میں، ساری زندگی ذہنی طور پر انڈر پریشر رہے گی، یہ تو اونچے خاندان والا ہے، میں تو گھٹیا خاندان، وہ تانا بھی دیں گے۔ اوقات دیکھیے اپنی کس خاندان کی تھی۔ مجھے ایک صاحب نے کہا
بہو جب بھی لے کر آؤ نا کسی اونچے خاندان کی پڑھی لکھی لے کر آنا، ورنہ اگر گھٹیا خاندان کی لے کر آئے تو وہ نسلیں بھی آپ کی گھٹیا ہی جاؤں گی. آپ نے نسلوں کو دیکھنا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے. پڑھی لکھی سلیقہ شعار ہوگی اونچے خاندان کی، ان کا رکھ رکھاؤ یہ وہ سارا کچھ اسی طرح کا ہوگا. اور اگر ہوگی غریب خاندان کی، اور اس نے اپنے حصے پر عادت پر اپنی اولاد کو بھی اسی طرح رکھنا ہے، کیونکہ تربیت ماں نے کرنی ہے. تو دین کیا کہتا ہے؟ دین کو ترجیح. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ یہ چیز اب کہے کوئی کہ جی اسلام میں یہ شدت ہے کہ جی مشرک سے نکاح نہیں کرنا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں بھی ایسا ہے. یہودی مذہب میں غیر اسرائیلی سے نکاح جائز نہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے. یہودی مذہب میں غیر اسرائیلی سے، غیر یہودی سے نکاح جائز نہیں، منع کیا جائے. اچھا، عیسائی مذہب کے اندر بھی ہے، غیر مسیحی سے نکاح جائز نہیں، ممنوع ہے. دو حوالے موجود ہیں میرے پاس کہ بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے. تیسرا، ہندو مذہب میں غیر مذہب تو الگ، اپنی ذات کے خلاف علاوہ دوسری ذات میں نکاح کرنا بھی جائز نہیں. 4 ذاتیں بنائی انہیں، براہمن، کھتری، ویش اور شودر. براہمن براہمن میں نکاح کرے گا، کھتری کھتری میں کرے گا، ویش ویش میں کرے گا اور شودر شودر میں کرے گا. ہندو رہتے ہوئے بھی اپنی ذات کے خلاف دوسری ذات میں نہیں کرتے، چے جا کے دوسرے اس میں. تو ہندو مذہب میں بھی جائز نہیں، یہودی میں بھی جائز نہیں، عیسائی میں بھی جائز. فقہ جعفریہ کے اندر بھی ہے کہ ایک شیعہ جو ہے وہ ناسبی سنی سے نکاح نہ کرے، اس کا بھی حوالہ موجود ہے. ان میں بھی جائز نہیں ہے، خبردار نکاح کرے. شیعہ مذہب میں بھی سنی کے ساتھ نکاح جائز ہے. بریلی مسلک کے اندر سنی کے لاتے ہیں، وہابی سے نکاح جائز نہیں، خبردار وہابی سے نکاح کرے. اسلام کہتا ہے مشرک سے نکاح جائز. یہ بات واضح کر دی قرآن نے وضع. اب یہاں پر ایک بتایا کہ مشرک مرد سے نکاح نہ کرواؤ. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے عورت کو نہیں کہا کہ تو مشرک مرد سے نکاح نہ کر، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مرد سے نکاح نہ کراؤ. کس کا؟ مسلمان عورت کا، مسلمان لڑکی کا. اس کا مطلب لڑکی اپنے طور پر نکاح نہیں کر سکتی، ولی کے تھرو کرے گی. مرد اس کا ولی بنے گا. اس کا باپ دادا نہیں ہے تو بھائی، یعنی اس کا پھر نانا ماموں. یہ مرد کے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے، بدکار ہے. جائز کوئی عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، بغیر ولی کے بھی نکاح نہیں ہے. اب آگئی بات یہ آخری ضمن میں سورۃ مائدہ کے 6 پارے کے اندر، سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی، حکم نہیں دیا. ترجیح کس کو ہے؟ دیندار. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب ہے. قرآن نے کفار میں 2 تقسیمیں کی ہیں، ایک اہل کتاب اور ایک غیر اہل کتاب. غیر اہل کتاب میں ہندو، مجوسی، آگ کے پجاری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کمیونسٹ دہریے، اسی طرح سے سکھ مذہب والے، اور جین مت والے، بدھ مت والے. یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ مشرکین کے زمرے میں ہیں، کیونکہ آسمانی کتاب کو یہ نہیں مانتے. قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کا شرک بیان کرنے کے باوجود کہ یہودی کہتے ہیں عزیر السلام اللہ کا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ٹھیک ہے جی، شرک ہے نا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے، سجدہ گاہ بنا. اس کے باوجود کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، انبیاء کی قبروں کو پوجا انہوں نے، اس کے باوجود کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہہ بھی رہے.
سلیم مانتے ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں، اس کے باوجود کہ وہ عیسائی جو ہے انجیل کو مانتے ہیں، جو عیسی علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن اس شرک کے باوجود، قرآن نے شرک بیان کیا نا، اس شرک کے بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نکاح کی اجازت، لیکن شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ تمہارا مقصد بیوی بنا کر رکھنا ہو، وہ بھی بیوی بن کر رہے، محسنہ، ان کی پاک دامن، عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ترجیح تو ہے ایمان والوں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غیر ملک کے اندر ہیں، یورپ کا معاشرہ ہے، امریکہ کا معاشرہ ہے، کینیڈا کے اندر ہے، وہاں کو مسلمان لڑکی رشتہ نہیں ملا، اب یا تو وہ زنا والے ماحول میں رہتے ہوئے اس ماحول میں ڈھل جائے، یا یہ دیکھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی لڑکی جو پاک دامن ہو بیوی بن کر رہے، انکوائری کرنے نا۔ اچھا، تو پہلی شرط کیا ہے؟ بیوی بنا کر رکھنا، پاک دامن ہو، وہ کلبوں میں ناچنے والی، شرابیں پینے والی، عیاش بدکار، یہ اس کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ شرطیں ہیں، شرطیں سن لیں۔ پہلی کیا؟ بیوی بن کر رہے، تمہارا بھی بیوی بنا کر رکھنا، محسنین غیر مسافرین ولا متخذین اخدان۔ دوسری جگہ محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایک تو بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، وہ بھی بیوی بن کر رہے، پاک دامن ہو، دوسرا عیاشی مقصد نہ ہو تمہارا کہ گوری چمڑی ہے چلو جی عیاشی کرو۔ عیاشی میں یہ بھی ہے، عیاشی ہے ایک ٹائم میں 4 رکھ سکتے ہیں نا، اب ایک سے دل بھر گیا اس کو فارغ کرو، ایک اور نہیں لے آؤ، گاڑی بدل لو، پھر اس کو کر لو، پھر ایک اور لے آؤ، یہ عیاشی مقصد ہے تمہارا۔ ایک ہفتہ ایک اور کا طلاق دے دی، نکاح ہوا ہے، حق مار دیا ہے، گواہ ہے، ولی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حرم بھر کر رکھے ہوئے ہیں شیوخ نے، اللہ اکبر، یہ عیاشی ہے، یہ نکاح نہیں، کیونکہ نکاح ہوتا ہے خانہ گھر آباد کرنے کے لیے، شادی خانہ آبادی، یہ تو عیاشی ہے، یہ بیویاں بدلتا ہی رہے نہ، ایسا نہیں، تو بیوی بنا کر رکھے، دوسرا عیاشی مقصد نو، تیسرا ولا متخذین اخدان ولا متخذات اخدان، خفیہ معاشقہ نہیں کہ بیوی تو اس کی بن کر رہے اور پیچھے بھی یاریاں نبھا رہی ہے، نہ مرد نہ ہی عورت، دونوں کے لیے یہ معاشقے والی اجازت بھی نہیں ہے، تب جا کر کرے۔ اب یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، لیکن یہ یاد رکھے اللہ تبارک نے وہی فرمایا اگر تم چھوڑ گئے دین، کیونکہ دونوں آپشن ہے نا، نکاح کیا اہل کتاب سے، عورت سے، اب یا تو یہ ہے کہ وہ عورت آئے گی غالب، اس کا خاندان، یہ مرد اور اس کا خاندان کنورٹ ہو سکتا ہے یہودیت میں یا عیسائیت میں، چانس ہے نا، یا یہ ہے کہ مرد غالب ہے، اس کا خاندان غالب ہے، یہ ان کو اسلام میں لا سکتے ہیں، یہ بھی چانس ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ دونوں ضد بازی میں رہیں، نہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، وہ کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، ساری زندگی ٹینشن کھٹ پٹ لگی رہے گی، یا دونوں نارمل ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، اب آگے جو نسل تیار ہوگی وہ بالکل ایسے تیار ہوگی جیسے مخدوموں کی تیار ہوئی ہے۔ شیعہ عورتیں ان کے گھروں میں آئی ہیں، جعفری نقلی عورتیں مخدوم سجاد قریشی ان کے گھروں میں آئی ہیں، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کالا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، تازیہ بھی جو کمنگروں والی گلی سے آتا ہے وہ وہاں پر آ کر ہاں جی رکتا ہے، وہ یہ دعا کرواتے ہیں تو وہ آگے جاتا ہے۔ یہ آپ سنت ہے؟ ہاں جی، سجاد قریشی شاہ محمود آ رہے، یہ سنت سنت ہے نا، بہاول گدے نشین پہ انہوں نے اور سے موقع تے پیر بڑے بیٹھے ہوتے سنیا اور شیعہ پھر کڑے پہنے ہوئے ہیں، تحفظ ان کو بھی ہے، تحفظ ان کو، پھر آگے جو مجون مرکب تیار ہوگی ہاں جی وہ کیا کہیں گے، ہاں جی پیٹنا بھی ہے میلاد بھی کرانا ہے، دونوں یہ آپ دیکھ لیں رزلٹ چل رہا ہے۔ یہ اور گلانی ہاں گلانی ہے میں انہیں گھر ہی شیعہ عورتیں ہیں،
گاڑی ہے بس ٹھیک ہے کمال. تو مقصد یہ ہے پھر ایسا ہوگا. یہ بھی نقصان ہے نا, نسل تو کہیں اچھا کھاتے نہ رہا. اللہ ہمارے بھائی یونس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نکاح ہوا. اب وہ لوگ جہاں ان کا سسرال وہ متاثر ہے لال شاہ کا آستان اہل تشیع سے, مجلس میں آنا جانا یہ کرنا, ان کی اس بیوی میں سے اولاد نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, ورنہ وہ بھی کڑے پہنے ہوئے کالے کرتے, وہ محرم میں ادھر ہوتے ادھر ہوتے. اللہ نے مہربانی کی کہ مجھے بچایا اس سے. دوسری شادی کی اللہ نے اس میں سے اولاد دے دی, بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے الحمدللہ. تو مقصد کیا یہ ہے کہ کام خراب ہوگا, یا دونوں ضد پر ہوں گے تو بھی خراب, دونوں ڈاؤن ہو گئے تو بھی مجنون مرکب نسل خراب, اور ایک فریق غالب آ گیا تو دوسرا اگر ایمان والا غالب آیا تو چانس ہے دوسرے بھی ایمان لے آئے, یہ چانس بھی ہے. اور اگر نہیں تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی. تو فرمایا یاد رکھو اگر ہو گئے مرتد تو حالت اسلام کی نیکیاں بھی تمہاری برباد. ہمارے محلے میں ہمارا محلے دار ہی تھا, لڑکے کا نام عمر تھا, بڑا خوبصورت لڑکا تھا. اہل تشیع کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا, انہوں نے ایک لڑکی پیچھے لگا دی. یہ یاد رکھیں جو بڑے سمجھدار اور ذہین اور اس کے بعد مالدار ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے یہ لڑکیاں لگاتے ہیں. اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, یاد رکھیں آج بھی ان کا کام ہی یہی ہے, ان کے پیچھے لگو. ظاہر طور پر یہ سنی ہونے کا اعلان بھی کر دیں گے, یہ بھی بتا دیں, یہ بھی کر دیں گے. یہ کیس کئی آیا میرے پاس, ہو گئے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہم نے تو مذاق کیا تھا, میرا مناظرہ ہوا, میرا 2.5 گھنٹے مناظرہ ہوا ان کے ساتھ. وہ کہتے ہم اپنا عالم لیتے تم اپنا لے آؤ, مجھے لے کر گئے. 5 زبانیں جانتا تھا. کاظم علی شہیدی ان کا ایک بڑا مناظر تھا, اور ایک علی پور کا مدرسے کا معتمد تھا, وہ بھی شیعہ تھا. اور اہل تشیع کے گھر کے اندر کہتے ہیں جی یہ, میں نے کہا فیصلہ کس پر ہوگا, کہتے قرآن پر. تو میں نے کہا یہ قرآن تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں لکھا ہوا ہے, اصلی قرآن ہے ہی نہیں. کہتا نہیں جی میں سر پہ رکھ کر کہتا ہوں. وہ مناظر کہنے لگا یہی قرآن اصلی ہے. ان کے گھر میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر پڑا تھا علم غازی عباس کا. میں نے اس علم پر ہاتھ رکھ کے کہا یہ اصلی قرآن میں مان جاؤں گا. 2.5 گھنٹے اس نے علم پہ ہاتھ نہیں رکھا, سر پہ رکھ کے قسمیں کھائی یہ اصلی قرآن ہے. اسے کیا تھا, لڑکا دبئی میں تھا اور وہ اپنا اچھے عہدے کے اوپر تھا, مالدار تھا, اور لڑکی اس کی کزن تھی شیعہ. کہا جی سنی ہو گئی ہے. جیسے بچہ پیدا ہو, نہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا, اچھا اب عالم لے کر آ. اس کو سمجھ آ گئی تھی قرآن حدیث کی, اس لڑکے کو. بس یہ ڈرامہ کرتے. وہ بتا رہا تھا اس لڑکے کا نام تھا عمر, ہمارا جو محلے دار تھا. اب لڑکی شیعہ پیچھے لگی. اب اس نے کہا بھی شادی کرنے, انہوں نے کہا یہ نام تبدیل کا ہے. اس کا نام تبدیل کروایا, علی نام رکھوایا, عمر ختم کروایا. اور ایسی لعنت پڑی اس کے چہرے پہ. اتنا خوبصورت لڑکا تھا, ایسے دیکھتے ڈر لگتا ہے, کیونکہ ان کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت. جیسے بڑا ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے نا, تو بڑھاپے میں شکل ایسے ہو جاتی جس طرح گلدان کتا ہو. شکل مسا ہوتی, چاہے عورتیں ان کے چاہے مرد ہو. یا آپ نوٹ کریں ان کے چہرے دیکھے ڈر لگتا ہے دیکھتے ہوئے. اور موت جب آتی ہے, ہمارے محلے میں تھے جو پتہ نہیں مہینہ ہو گیا تھا کہ سکرات لگی, جان نہیں نکل رہی تھی. بڑے وہ شاہ بلا کر لے جی اس کے اوپر جی سلوات رکھو یہ کرو, لگے جان نکل, کتے کی طرح جان نکلتے ان کی, اور شکل مسخ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لے کہ اپنا اینڈ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, اہل کتاب کی ان شرطوں میں اگر مرتد ہو گئے تو اسلام کی حالت کی نیکیاں کی ہوئی برباد ہو جائیں گی. یاد رکھنا, اجازت ہے, حکم نہیں ہے. اچھا لیکن یہ یاد رہے آخری بات, ان کی پاک دامن لڑکی عیاشی مقصد نہ ہو, بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو, خفیہ معاشقہ بھی نہ چلتا رہے, اس کے ساتھ تو نکاح کی جاتی. لیکن مومنہ مسلمان توحید و سنت والی لڑکی کا اہل کتاب مرد سے بھی نکاح جائز نہیں, چاہے جا کر مشرک سے جائز ہو. کیوں؟ یہ بیچاری وہاں جا کر اس مال میں ڈھل جائے گی.
وہ اس پر پریشر ڈالیں گے، عورت کہاں مقابلہ کرے گی؟ اس کو نہ پھنساؤ اس میں۔ اس کے لیے دیندار مومن مسلمان، ان کی پاک دامن لڑکی آ سکتی ہے اہل کتاب کی، مسلمان لڑکی وہاں نہیں جا سکتی۔ انڈیا میں ہندو مردوں کے ساتھ مسلمانوں کی شادی ہوئی پڑی، سکھوں کے ساتھ شادیاں ہوئی پڑی۔ کیا ہے؟ بین المذاہب ہم آنگی، یہ ہم آنگی نہیں ہے، قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نعمت توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔